مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اس دنیا میں انسانوں کے ذریعے سے اپنے نام کا اعلان کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا کہ جو دنیا میں آئے وہ اللہ کے نام کا اعلان کرے۔ اسی لیے پیدا ہوتے ہی حکم دیا گیا کہ اس کے کان میں اذان دے دیجیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے کان میں کہہ دیجیے کہ تمہیں بھیجا جا رہا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اپنے دل میں اس کا عقیدہ جمانے کے لیے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اللہ سب سے بڑا۔ اپنے نام کا اعلان نہیں کرنا، اپنی بڑائی کا اعلان یا اس کی کوشش نہیں کرنا، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے اور اسی کی کوشش کرنا۔ اور اس کی مثال سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب کی جتنی احادیث ہیں اس میں اگر ہم غور کریں، حدیث آئے گی من قال لا الہ الا اللہ تفلح، کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لے گا کامیاب ہو جائے۔ کہیں آئے گا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ لے جنت میں داخل ہو جائے۔ حالانکہ خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے تو جنت میں داخل نہیں ہو رہا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ بھی نہیں کہے۔ خالی اللہ کی وحدانیت مان لینے سے کام نہیں چلے، اللہ کے حبیب کی رسالت کو ہی ماننا۔ لیکن اللہ کے حبیب کی زبان سے نکل رہا ہے من قال لا الہ الا محمد رسول اللہ کا لفظ دخل الجنہ تفلح۔ اللہ کے حبیب نے بتلا دیا کہ میں اپنے نام کا اعلان نہیں کر رہا بلکہ اعلان کس کے نام کا کر رہا ہوں؟ اللہ۔ جب سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام کا ہی اعلان کیا تو پھر اللہ نے بھی کہہ دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، کہیے کہ بغیر آپ کی اتباع کے کچھ ماننے والے نہیں، جنت ونت نہیں ملنے والی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ نے ہمارا نام بلند کیا، ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا، ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا کہ یہ جب تک ان کی اتباع نہیں کرو، ہم نے اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں جب تک اللہ کا اقرار نہیں کرو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، اللہ کہہ رہا ہے جب تک محمد کا اقرار نہیں کرو گے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو جو اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اللہ اس کی طرف بڑائی کو منتقل کر دیتا ہے، اور جو اپنے نام کا اعلان کرنے لگتا ہے وہاں اس کی گھٹنا شروع۔ اسی لیے حضرت تھانوی نظر اللہ مرقدہ پہ یہاں حضرت سلیمان ندوی
رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ان کا ڈنکا علم کا بج رہا تھا، پوری دنیا میں ان کے علم کا ڈنکا بجا، اور جب وہ خانقاہ کی طرف رخ کیا تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ وہاں کیا کرنے گئے ہو، آپ تو علامہ ہیں، آپ تو یہ ہیں اور فلانے، آپ کو وہاں جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، کھانا بھون میں کیا رکھا ہے؟ جتنا آپ کا چرچا ہے اتنا ان کا چرچا کہاں ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن آپ نے کسی کے کہنا نہیں سنا، حقیقت کو پا چکے تھے۔ جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تھانہ بھون سے، حضرت کو نصیحت فرما دیجیے، تو حضرت تھانوی نور اللہ میں قدس سے آپ جیسے علم والوں کو کیا نصیحت کی، علامہ ہیں آپ کو کیا نصیحت؟ ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا کہ جتنا مٹا پائیں مٹا دیجیے، جتنا مٹا پائیں مٹا دیجیے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ آنسو بہہ رہے، سارے کام ہو رہے تھے اپنا نام بلند کرنے کے لیے، یہاں ایک جملہ فرما دیا، اپنے کو مٹانا ہے، اٹھانا نہیں۔ اٹھانا اور گرانا کام تو اللہ کا ہے، ہمارا کام تو گرانا ہے اپنے۔ اگر ہم دوسروں کو عزت دینے لگیں اور اپنی عزت کے متلاشی نہ ہوں تو پھر عزت پیچھے چلی، اور اگر آدمی اپنی عزت تلاش کرنے لگے کہ مجھے نہیں پوچھا گیا، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، میرے بارے میں یہ نہیں ہوا، مجھے یہ نہیں کہا گیا، بس وہیں سے اللہ کے یہاں عزت گھٹنا شروع۔ اسی لیے اولیاء کرام، حضرت تھانوی نور اللہ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اولیاء کرام، ان کے خطوط دیکھے جائیں تو نیچے کیا لکھا ہوگا؟ کوئی لکھ رہا ہے ننگے اسلاف، پتہ ہی نہیں قاسمی ہیں یا مظاہری ہیں یا ندوی ہیں، کون ہے کچھ پتہ نہیں، ننگے اسلاف حسین ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ محمد کی تمام خطوط، دستخطیں اشرف علی وفی، پتہ ہی نہیں یہ مفتی ہیں یا عالم ہیں بھی یا نہیں ہیں، کوئی تذکرہ ہی نہیں، نہ قاسمی کا، نہ مظاہری کا، نہ ندوی کا، نہ کسی اور چیز، کہ بس اللہ مجھ کو معاف کر دے، وفی اشرف علی وفی۔ لوگ جانتے ہی نہیں کہ آپ مفتی بھی تھے، کیا کیا علوم آپ کے پاس تھے، آپ کی دستخط سے کوئی نہیں پہچان سکتا، لیکن اللہ نے پھر کہاں پہنچایا؟ دنیا کے کتب خانوں میں سے کون سا کتب خانہ ایسا ہے جہاں حضرت تھانوی موجود نہ ہو؟ دنیا کا کون سا کتب خانہ ایسا؟ حضرت تھانوی ہر جگہ ملے، کبھی نہیں لکھا کہ مفتی ہیں یا نہیں ہیں، قاسمی ہیں، مظاہری، کچھ پتہ ہی نہیں کہاں سے پڑھا کیا ہے۔ ان کا کام تو اپنے کو مٹانا تھا، لیکن اللہ کا کام اٹھانا۔ دنیا میں جتنی لڑائیاں ملتی ہیں وہ اپنے نام کو اٹھانے کی ملتی ہیں، جتنی لڑائیاں ملیں گی پوری دنیا، آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں بڑا، وہ کہتا ہے کہ میں بڑا، لڑائی اسی کی چلے۔ اور جو چیز ہاتھ آ جائے تو پھر کتنی نام لکھے جاتے ہیں، تو آدمی ذمہ دار کو فون کرتا ہے، آپ نے میرے نام کیا کہ قاسمی نہیں لکھا، یہ کیسے نام لکھا، کیسے اشتہار بنایا؟ تلاشی کیا مطلب؟ دعویٰ ہے، دعویٰ کرنا ہے، اپنے عالم ہونے کا اظہار کرنا، اور کیا ہے؟ کوئی فون کر رہا ہے کہ میرا نام تو اوپر ہونا چاہیے تھا، آپ نے نیچے ڈالا، کس چیز کی لڑائی نہیں؟ میرا نام تو یہاں ہونا چاہیے۔ اچھا آپ نے فنکشن کیا، سب کے نام لیے، میرا نام نہیں لیا آپ، میں نے بھی تو بڑی محنت کری تھی۔ یہ الفاظ سننے میں آیا، یہ کون سی کوشش ہے؟ یہ کوشش ناکام ہو جائے، یہ کوشش ناکام ہو جائے۔
نام ملنے والا، کتنے دن نام رہے گا؟ ہم تو حقیقت جانتے ہیں کہ جب انتقال ہوتا ہے، روح بدن کو چھوڑتی ہے، سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا اثر موت کے بعد سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام چھن جاتا ہے، سب سے پہلا اثر۔ 5 منٹ پہلے کوئی پوچھنے آ رہا تھا کہ عبد الرحمن صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اور جہاں روح نکلی مٹی کب جائے گی، نام چھن گیا۔ نہ علامہ رہے، نہ علامہ صاحب کب جائیں گے کچھ نہیں، قاسمی صاحب کو کب لے جاؤ گے کوئی نہیں پوچھے، مظاہری صاحب کب جائیں گے کوئی نہیں، مٹی کب جائے؟ 1 منٹ کے بعد پہلا اثر اللہ نے ظاہر کیا، سب سے پہلے نام چھنتا ہے، نام چھنتا۔ نمبر 2 پہ کپڑے چھنتے ہیں، جس کپڑوں کو اس نے اپنی بلندی کے لیے ایک سے ایک ایسا کپڑا دے دو کہ لوگ جل جائیں دیکھ کر۔ یہ سوال ہوتے کپڑے والوں، ایسا کپڑا دو ذرا سا کسی کا نہ ہو، سب سے اونچے ہمیں معلوم، ایسا جوتا دو کہ چل جائیں لوگ۔ یہ کون سا سوال ہے؟ یہ کون سی چیز؟ نمبر 1 پہ نام چھنتا ہے، نمبر 2 پہ کپڑے چھنتے ہیں۔ یہ جو کپڑے کٹ ختم کر دو، اسے ہو گیا کام، جو کچھ کرنا تھا مکمل ہو گیا۔ جس چیز پر ہم نے پوری زندگی لگا دی وہی چیز اللہ نے سب سے پہلے چھین۔ میرا نام، میرا نام، میرا نام، میرا نام۔ حج کریے آیا تو حاجی صاحب نہیں لکھا آپ نے، کسی کی رسید کاٹ دی فلانا، ارے آپ نے اس میں حاجی نہیں لکھا، آپ کو پتہ نہیں میں نے فلاں سن میں حج کیا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں تباہ کر رہی ہے، یہ چیز ہم کو نیچے لے جا رہی ہے، روز بروز گرتے جا رہے، اور اسی نام کے چکر میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ مقابلہ، میں بڑا، وہ کہتا میں بڑا، میری مسجد زیادہ اچھی، وہ کہتا میری زیادہ اچھی، میرا مدرسہ زیادہ بڑا، وہ کہتا میرا زیادہ بڑا۔ ارے آپ وہاں چلے گئے، وہاں تو بچے کم ہیں، ہمارے یہاں زیادہ ہے۔ مقابلہ جو ہے، تقابل اور تفاضل، یہ چیز جو ہے یہ ہم کو نیچے دی، نیچے کام نہیں کرنے دیتی، اور یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ایسے ایسے مدرسے جن کی عمارتیں شاندار بن رہی، آج وہاں پر 5 بچے نہیں ہیں، 5 بچے نہیں ہیں، عمارت شاندار کھڑی۔ اللہ کے یہاں فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں کے فیصلے کچھ، نہ عمارت کو کچھ رکھا ہے نہ کسی چیز میں کچھ۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنگل میں جا کر، جنگل میں ایک بنیاد رکھ دی، اللہ کے لیے رکھی۔ کون پوچھنے آئے گا یہاں جنگل میں؟ لیکن اللہ کہتا نہیں، اللہ کے فیصلے الگ ہوتے ہیں۔ یہی جنگل آباد ہو جائے گا اور آباد جنگل ہو جائے گا، دیکھ لیں۔ تو اس کے لیے اکابرین نے ایک نسخہ یہ بھی لکھا ہے کہ علاقے کے جتنے لوگ دین کے کام کرنے والے ہیں، اگر وہ مہینے میں ایک بیٹھک کر لیا کریں کہ سب ایک جگہ بیٹھ جائیں، مہینے میں ایک دن ایک جگہ بیٹھ جائیں، والا ہردوئی نبی اللہ وقت اس کو بار بار ارشاد فرمایا، ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور ایک جگہ جمع ہو کر کے جتنے بڑے اللہ نے جو کچھ کسی لائن سے بھی اللہ نے جو کچھ بخشا ہو، سب مہینے میں ایک دن ایک جگہ بیٹھ جائیں اور ملاقاتیں کر لیں، بس کچھ نہ کریں، سلام مسافر ہو جائیں، ملاقات ہو جائے، خیریت پوچھ لی جائے۔ صرف ایک کام اگر کرا جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ اس بیٹھ کے مشورے سے، ملاقات سے، مسافے سے انقلاب نکلے گا۔ سب سے چھوٹا سا مہینے میں ایک مرتبہ کہیں سارے لوگ بیٹھ کے سلام اور خیریت پوچھ لیا کریں دوسرے،
یہ ایک چھوٹا سا کام دیکھنے میں ہے، لیکن اس کے پیچھے انقلاب چھپا ہوا۔ اور حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ صرف سب بیٹھ کے یہ مشورہ کر لیا کریں کہ جمعہ جو آ رہا ہے اس میں ہم لوگ کیا سنائیں، کیا بات کریں عوام کے ساتھ۔ مشورے سے ایک مضمون، ایک موضوع طے ہو جائے، سارے لوگ اپنی مسجدوں میں جا کے اسی چیز کو سنائیں۔ اس ملاقات کے پیچھے ایک انقلاب چھپا ہو، ورنہ تو لوگ آج ملاقات کوئی پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا پسند نہیں کرتے، جس سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے، عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوتی، اور بڑوں کو دیکھ کر کے عوام اس سے دور بھاگتے چلے، عوام اور دور بھاگ گئے، اور اس سے امت کا نقصان ہو رہا ہے، امت کا نقصان۔ ایک چھوٹی سی حدیث میں پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں ارشاد فرما دیا تھا، مومن وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرے وہی دوسرے کے لیے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے، بس اسی نسخے کے اندر سارا علاج چھپا ہوا ہے، ساری ترقیاں چھپی ہوئی، جو اپنے لیے پسند وہی دوسرے کے۔ ہم چاہتے ہیں بس ہمارا ہو، ہمارا ہو، ہم ہوں، ہم ہوں، ہم، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا حضرت والا ہردوئی نبر اللہ مرقدہ کا نسخہ کہ مہینے میں ایک مرتبہ سب بیٹھ جایا کریں اور آپس میں مشورہ کر لیا، ملاقات کر لیا کریں، ایک دوسرے کی خیریت لے لیا کریں، اور ایک موضوع طے کر لیا کریں کہ ہم لوگوں کو اب آنے والے جمعے میں عوام کے سامنے کیا رکھنا ہے، کیا موضوع صحیح ہے، پھر ہر مسجد سے وہی موضوع چل پڑے، پورے شہر میں ایک ساتھ سب کہیں کہ ہمارے یہاں بھی بتایا گیا تھا، کہ ہمارے یہاں بھی بتایا گیا، ہمارے یہاں بھی بتایا گیا۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت نافع ہوگی کہ اولیاء کرام جو بات کہتے ہیں وہ بڑے تجربے کے بعد کہتے ہیں، بہت ہی تجربے کے بعد، اور ایمانی فراست سے کہتے ہیں، اتقوا فراست الموت۔ تو حضرت والا ہردوئی نبر اللہ مرقدہ کے یہاں بار بار تعلیم دی جاتی ہے سب کو۔ دوسرا یہ کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں اگر ان سے کہیں چوک ہو جاتی ہے تو پوری قوم کی چوک ہو جاتی ہے۔ ایک ذمہ دار کی اگر چوک ہو گئی تو سارے قوم کی چوک، اور اگر ذمہ دار نے کسی چیز پہ سمجھوتا نہیں کیا تو پھر ساری قوم بچ جاتی ہے۔ ہم کو کسی بھی اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی چیز پر سمجھوتا نہیں کرنا، سمجھوتا نہیں۔ حالات بڑے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، بہت سی جگہ جانا ہوا کہ بمبئی کے علاقے میں، تو لوگوں نے بتایا کہ اس مسجد کے متولی نے جس امام کو رکھتے ہیں اس امام سے ایک شرط رکھتے ہیں۔ کیا شرط ہوتی ہے؟ کہ امام سے یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ سود پر بیان نہیں کریں گے، باقی چاہے جس چیز پہ بیان کریں، متولی سے۔ کیوں بھائی؟ پتہ چلا کہ متولی صاحب کا ہی کام یہ ہے، امام کو آنے کی شرط ہے کہ وہ سود پر بیان نہیں کرے گا، جس دن کرے گا وہ تو چھٹی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ذمہ دار اگر ایسے ہو گئی تو بتائیے پھر پیغام جائے گا کیسے، بات ہوگی کیسے؟ ذمہ داریاں بہت بڑی چیز ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہمارے پاس اگر آنے لگیں تو پھر قوم کا کیسے سدھار ہو، کیسے قوم بنے؟ اور امام جس کو مصلی مل رہا ہے وہ تو پھر کہنا ہی کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا، بہت اونچا، اس کے پیچھے 100 200 500 1000 لوگ کھڑے ہوئے، اس کی ایک بات کی 1000 لوگ نقل کرتے، اور اس کی ایک غلطی کی 1000 لوگ غلطی کرتے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ بہت بڑی دی، اگر یہاں ہم کو مل جائے یہ جگہ تو ہم اس کو غفلت میں نہ گزاریں۔ یہاں سے بڑے بڑے پیغامات چاہیے، اور وہ پیغامات انشاءاللہ دنیا میں اثر کریں، اور سنانے سے پہلے جمعے کے دن 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ یہ اللہ یہ چیز مشورے میں طے ہوئی ہے، مجھے تو کچھ آتا نہیں، آپ اس سلسلے میں لوگوں کے دلوں کو رجوع فرما دیجیے،
اب یہ دعا کرنے کے بعد جب بات ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر اثر. اور اگر پہلے ہی میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، میں نے یوں کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، یہ میں نے جب بار بار آنے لگتا ہے وہیں سب گڑبڑ ہو جاتا ہے. میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا اللہ نے. تو اتحاد کی ایک شکل یہی کہ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مدعو کا نسخہ اگر علاقے میں اس چیز کا ہو جائے، جتنے اللہ نے جس لائن سے بھی بڑا رکھا ہے، جس لائن سے بھی اللہ نے کچھ کام کرنے کا موقع دیا ہے، وہ سب لوگ مل کر کے ایک دن کی ملاقات. کعبۃ اللہ میں دیکھا 2000 بچے ایک ساتھ طواف کر رہے ہیں. 2000 بچے. یہ بچے کہاں گئے ہیں بھائی؟ 2000 بچے ایک ساتھ طواف. یہ بچے کہاں سے آئے، کہاں گئے؟ تو پتہ چلا کہ آج کل دنیا پیسوں کی لالچ میں بہہ رہی. پیسوں کی لالچ میں مدرسوں میں کیوں کمی ہو رہی ہے، اسکولوں میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بھئی وہاں پیسہ ملے گا، یہاں کچھ نہیں ملے. وہاں پیسہ ہے، چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں غلہ ہے، کھانا ہے، پیسے ہیں، وظیفہ ہے، اناج ہے. چلو وہیں چلے. مدرسے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور وہاں پڑھتے چلے. تو اب ہم کو جو لوگوں کا ایک مزاج بنتا جا رہا اسی لائن سے کام کرنا پڑے گا، تب جا کے کام آگے بڑھے. اسی لائن سے کام، جو مزاج اللہ اس اخلاص سے بدل دے گا اس کو. پہلے عمل آئے گا پھر اخلاص آ جائے گا. کم سے کم عمل پہ تو لوگ کھڑے ہوں. پتہ چلا یہ 2000 بچے ترکی کے ایک ساتھ کیسے آئے ہیں؟ وہاں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اسکول کے پڑھنے والے جو بچے ہیں اگر وہ حفظ کر لیں، اسکول میں پڑھنے والے بچے اگر حفظ کر لیں، جو حفظ کر لے گا اس کو عمرہ کرایا جائے. تو یہ 2000 بچے اسکول کی ڈگریاں حاصل کرنے والے بچے ہیں جنہوں نے اس ڈگریاں حاصل کرنے کے درمیان میں حفظ کر لیا ہے عمرے کی لالچ. مزاج بن گیا ہے، کچھ ملے تب کرے. قرآن پاک سے دوری ہوتی جا رہی. پیسہ کیا ملے گا، پیسہ کیا ملے گا، یہاں کیا ملے گا. ایک مزاج بنتا جا رہا. اگر سارے ذمہ دار بیٹھ کر کچھ فنڈ جمع کریں کہ اسکول میں پڑھنے والا جو بی اے کر رہا ہے، ایم اے کر رہا ہے اور ڈگریاں حاصل کر رہا ہے، اگر وہ اسکول کے درمیان میں حفظ بھی کر لے تو اس کو عمرہ کرایا جائے. یہ سارے بچے حافظ ہو جائیں گے جتنے اسکول میں جائیں. جب تک یہ چیز نہیں آئے گی، جس چیز کی وجہ سے لوگ اسکول کی طرف جا رہے ہیں اس چیز کو سامنے رکھ کے دین کو بچانا ہے، لوگوں کو دین دے دینا. حضرت تھانوی نور اللہ مدعو ارشاد فرماتے ہیں کچھ بھی پڑھو، کہیں بھی جاؤ، صرف بچے کو مہینے میں، ہفتے میں ایک مرتبہ اولیاء کرام کی صحبت میں بٹھا دیا کرو، بس، اور کچھ مت. وہاں جو دین کی بیزاری سکھائی جا رہی ہے وہ بیزاری ختم ہو جائے گی. بچہ وہ بھی علم حاصل کر لے گا اور دین سے بیزار بھی نہیں. جب لاؤ اسے کچھ سمجھا کے، کھلا کے، کچھ کھلا کے، چلو وہاں بزرگ سے ملاقات کر کے آئیں گے اور کچھ کھا پی آئیں گے راستے. اب وہ بچہ انتظار کرتا ہے وہ دن آئے کہ ہم جو ہے فلاں بزرگ کے پاس جائیں. تو اسکول کا جو زہر ہے، جو غیر لوگ دے رہے ہیں، غیر لوگ جو زہر پلا رہے ہیں، اس کو مٹانے کی کوشش نہیں ہو پا رہی، جس سے لوگ زہر پی پی کر کے بالکل ختم. ہر بات پہ ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، اسلام کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. عام جوان قرآن پڑھے ہوئے ہو، باپ سے پوچھ لیا قرآن پڑھے ہوئے، ارے کیا رکھا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. بچہ پڑھے گا، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. یہ باپ کہہ رہا ہے، اتنا بیزار ہے وہ اللہ کے اس لائے ہوئے دین سے اور اسلام سے، اتنا بیزار ہوا. وہ بچے میں کیا اثر ہوگا. عجیب و غریب حالات آ رہے ہیں دیکھنے میں. تو ایک تو یہ کہ تھوڑی بہت ادھر سے بھی کسی چیز میں کوئی لالچ، ایک فنڈ ہو جس سے پڑھنے والے ادھر راغب ہو جائیں، وہ بھی پڑھیں اور اسلام کو نہ چھوڑیں، قرآن کو نہ چھوڑیں، پیارے حبیب کو نہ چھوڑیں، پیارے حبیب کی چیزوں کو نہ چھوڑیں. اس کی فکر کرنے کی ذمہ داروں کو ضرورت ہے.
جب تک یہ فکر نہیں ہوگی تو یہ بچے ہاتھ سے نکل جائیں، لوگ چلے جائیں۔ موبائل میں جو تقریر پسند آ گئی بس جوان اسی کو فالو کرنے لگا، اسی پر عمل کرنے لگا، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہے کون ہے، بس وہ پگڑی بنائی پہنے ہوئے تھے، داڑھی تھی، لمبا کرتا تھا اور بڑا اچھا بیان کر رہے تھے، بس ہمیں یہ سمجھ میں آیا، ہم نے ان کو لائک کر لیا اور انہی کی باتیں سننے لگے، عمل کرنے لگے۔ یہ پتہ ہی نہیں وہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، قادیانی ہے، کون ہے، اس کی فکر ہی ختم، وہ چیزیں اس کے پاس سے ہٹ، قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پر اگر ہم نے تھوڑی توجہ دے لی تو انشاءاللہ، اور یہ جب ہی ہوگی جب سب اتحاد کے ساتھ بیٹھیں گے، سب جگہ سے ایک بات جائے گی، سب جگہ سے ایک محنت ہوگی، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس میں کامیابی مل جائے گی۔ اور اگر نہیں ہوئی تو پھر ہر ایک اپنی الگ دکان، اپنا الگ مکان، اپنا الگ سامان، اپنا الگ انتظام کرنے لگا تو پھر آگے بڑھنے سے نہیں، کچھ نہیں بنا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا وقت ہے، یہ وقت بڑے ہی خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، بہت خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ اس میں اگر ہم نے مل بیٹھ کے کوشش نہیں کی تو آگے والا وقت ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، دین کو کوئی نہیں پوچھے گا، قرآن کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ حضرت مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ رئیس التحریر کہے جاتے، بہت بڑے اللہ کے ولی کہے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، اچانک رخصت لی اور رخصت لے کر کے چلے گئے، کہاں گئے پتہ ہی نہیں۔ بڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کسی کالج میں پڑھا رہے، ارے حضرت کو ہو کیا گیا؟ ہزاروں طلبہ فیضیاب ہو رہے تھے، حدیث کا بہترین درس ہوتا تھا، یہ چھوڑ کر کالج میں کہاں چلے گئے؟ اب سب لوگ ان کو برا بھلا کہنے لگے، ہم معاصر لوگ کہنے، ارے صاحب لگتا ہے شیطان نے انہیں پیسے کی طرف یہ وہ فلاں، آج کل تو ذرا سی دیر میں بس خیالات ہونے لگتے ہیں دوسرے کے بارے میں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا، خیالات پکتے رہے، اور لوگوں نے جا کے ان کے شیخ سے کہہ دیا کہ صاحب وہ تو راستے سے ہٹ گئے، مناظر حسن۔ شیخ نے بلا لیا، وقت ہو تو ملاقات کر جا۔ حضرت تشریف لے گئی، 1 سال کے بعد ملاقات ہوئی۔ کہاں ہو؟ کہ حضرت کالج میں پڑھا۔ اچھا، کیسے تم یہاں سے وہاں چلے گئے؟ کہ حضرت میں نے یہ دیکھا کہ قوم کی جتنی کریم ہے وہ ادھر نہیں آ رہی، مدرسے کی طرف نہیں، کریم ادھر جا رہی، اور کریم اگر چلی گئی تو اللہ کے حبیب کے لائے ہوئے دین کا ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ اس یہ ڈر ستانے لگا اور اس کی فکر لاحق ہوئی، تو میں نے کہا چلو کریم کو سنبھالیں گے۔ اللہ سے دعا کر کے میں وہاں چلا گیا، 1 سال سے کالج میں پڑھا رہا ہوں، الحمدللہ میرے پاس جتنے مسلمان بچے پڑھتے ہیں سب تہجد گزار بن گئے، اور جتنے ہندو بچے پڑھتے تھے سب مسلمان ہو گئے۔ اگر حضرت فرمائیں تو لوٹ کے یہیں آ جاؤں، اور اگر اجازت دیں تو وہیں پڑھاتا۔ آپ غور کریں، کیا محنت ہے، کیا درد ہے۔ جتنے مسلمان بچے میرے پاس پڑھتے ہیں سب تہجد گزار بن گئے۔ جب پڑھانے والا تہجد گزار ہوگا، امام ہوگا، تبھی تو سب تہجد گزار بنے گے۔ اور پڑھانے والا اگر تکبیر اولیٰ فوت ہو رہی ہوگی تو پڑھنے والوں کا کیا بنے گا؟ اور فرمایا جتنے غیر مسلم بچے میرے پاس پڑھتے تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان لیا۔ یہ ایسے نہیں ہو جائے گا، اللہ ایسے فیصلہ نہیں کرے۔ پہلے اپنے اندر اس چیز کو اتارنا ہوتا ہے۔ اس شیشے میں منہ دکھائے گا جب آدمی تو پھر سب بدل جائے، اور اگر شیشہ ہی نہیں ہے، شیشہ گندا ہے، تو لوگوں کی اصلاح کیا ہو؟ یہ ہے مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انقلاب برپا ہو گئے۔ پورے کالج کے اندر اللہ اللہ کی آواز آنے لگی، یہ کالج کے بچے ذکر کر کے آنے لگے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح اٹھ کے، پھر پڑھ لیں آتے تہجد گزار۔ تو جو بھی کمی نظر آئے وہ ہم اس کمی کو اپنی کمی سمجھیں، ہماری وجہ سے یہ کمی ہو رہی ہے، اگر ہم تھوڑی محنت کرتے تو ایسا نہیں۔
اگر ہم نہ کھڑے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا، ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، تو پھر اصلاح ہونا شروع ہو جائے۔ اور اگر ہم ساری ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے لگے، عوام کہنے لگا علماء کی ذمہ داری، علماء کہنے لگا عوام کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ کون کھڑا ہو؟ کہاں سے کام چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ ہر شخص اپنے کو ذمہ دار سمجھے، چاہے عوام ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے امام ہو، چاہے کوئی دین کا کام کرنے والا ہو، ہر ایک اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے لگے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فائدہ۔ تو اس وقت میں نے یہی 3 باتیں عرض کی ہیں۔ ایک تو ملاقات ہماری ہونے لگے، ہم ایک دوسرے سے مہینے میں 1 مرتبہ ملاقات کرنے لگے، خالی ملاقات، انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر، اور مشورہ کر کے وہاں پر یہ طے ہو جائے کہ کون سی چیز ہمارے علاقے کے اندر زیادہ بگاڑ پیدا کر رہی ہے، اس کی اصلاح کیسے ہو، اس فکر کو لے کر ہر شخص جمعے میں اپنے یہاں اسی چیز کو بیان کر دے اور اسی چیز کی فکر کرنے لگے، اللہ سے دعا کر دے، اے اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، آپ اس بلا کو، اس برائی کو ہمارے علاقے سے ختم فرما دیجیے، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اگر ختم کر دیں گے تو کام بن جائے گا۔ تو اس کی ذمہ داری کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے اور اس چیز کو مسجدوں کے اندر اس چیز کو عام کیے۔ دوسری چیز کہ کالج کے پڑھنے والوں کو قرآن کی طرف راغب کیا جائے۔ کیسے راغب کیا جائے؟ یہ میں نے ایک مثال ایک چھوٹی سی دی کہ 2000 بچے ترکی کے طواف کرتے ہوئے ایک ساتھ پائے گئے۔ جب پوچھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اعلان یہ ہوا تھا کہ جو بچہ کالج میں پڑھتے ہوئے حفظ کر لے گا اس کو عمرہ کرایا جائے۔ یہ 2000 بچوں نے حفظ کر لیا ہے، حفظ کر لیا ساتھ میں۔ تو جو کالج کے اندر جا رہے ہیں ان کی لسٹ ہو، کتنے بچے جوان ہمارے کالج میں پڑھتے ہیں، کتنی بچیاں ہماری جوان کالج میں پڑھتی ہیں، ان کی لسٹ ہمارے پاس محلے وائز ہو، اور اس لسٹ کے ساتھ پھر یہ کہ ان کا 1 مہینے میں 1 مرتبہ، 2 مہینے میں 1 مرتبہ ان کا اجتماع ہو جائے کہ تمام پڑھنے والی بچیوں کو جمع کر کے کسی مستورات کو یا پردے سے کسی مرد کا بیان ہو جائے، ان کو دین اسلام کے بارے میں سمجھا دیا جائے، اور سارے کالج کے بچے جتنے پڑھتے ہیں ان کی ایک مجلس ہو جائے اور اس کے اندر ان کو دین اسلام کی، اللہ کے حبیب کے لائے ہوئے دین کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھا دی جائے۔ یہ چیز اگر ہوگی تو انشاءاللہ یہ جتنا ارتداد پھیل رہا ہے اور جتنا لوگ اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں اس چیز پر روک لے جائے، اور اس کے لیے ہوگا یہی بغیر اتحاد کے نہیں، سب طرف سے ایک سا کام اتحاد کے ساتھ، کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے، اللہ کے یہاں سب بھیکاری ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء، ہم تو اللہ سے بھیک مانگیں گے اور لے کے چل پڑیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس انداز سے سب مل جل کر کام کرنے لگیں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزوں پر روک لگ سکتی ہے، بالکل روک۔ اللہ کا شکر ہے اب بھی بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں 100% نمازی، 100% حرام سے بچنے والے، 100% سارے نیک کام کرنے والے ہیں، جو ہمارے اکابرین جو دورہ کر رہے ہیں دنیا کے، وہ دیکھ دیکھ کے آ کے بتا رہے ہیں۔ ایسے ملک الحمدللہ پورے ملک پائے جا رہے ہیں۔ یہ محنت ہے، یہ بغیر محنت کے نہیں۔ تو ان چیزوں کو ایک دوری جو بن رہی ہے آپس میں، وہ دوریاں نہ ہوں۔ اسی میں سے ایک دوری یہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ صاحب یہ تو مولوی صاحب ہیں اور یہ جو ہیں وہ جماعت والے ہیں، اور ان دونوں کا میل نہیں بیٹھ رہا ہے، وہ کرے یہ دین کا کام نہیں کر رہے، وہ کرے یہ دین کا کام نہیں کر رہے۔ اس طریقے کی بھی چیزیں ہمارے علاقوں میں نہ ہو، یہ چیز بڑی نقصان دہ ہے، بہت نقصان۔ سب مل بیٹھ کر کے ایک ساتھ محنت کریں اور یہ کہیں گے سب دین کا کام ہے، اللہ کا کام سب۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ اس کی مثال دیا کرتے تھے، ایک ٹرین چلتی ہے اور درمیان میں کتنے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی رات میں جا کے صرف پٹریوں کی نگرانی کرتے، کہیں سے بولٹ تو ڈھیلا نہیں، کہیں سے الگ تو نہیں، 1 کلومیٹر پہ آدمی یہ چلے گا، یہاں سے دوسرا چلے گا، وہاں سے تیسرا چلے گا، سب کی ذمہ داری اپنی اپنی الگ بٹی ہوئی ہے، اس 1 کلومیٹر کے آگے یہ نہیں جائے گا اور اس 1 کلومیٹر کے آگے ادھر یہ نہیں آئے گا۔ ٹرین کی پٹری کی نگرانی، ایک وہاں پر بیٹھ کر کے اسٹیشن ماسٹر ہوتا ہے، ایک جھنڈی دکھانے والا ہوتا ہے، ایک ڈرائیور ہوتا ہے، کتنے محکمے کے اندر کتنے بٹے ہوئے ہیں ٹرین کے اندر، تو ایک اسٹیشن سے ٹرین چلتی ہے، منزل تک پہنچ جاتی ہے، سب اپنے اپنے کو سب سمجھتے ہیں، سب کی ذمہ داری اپنی اپنی،
کوئی یہ نہیں کہتا، ڈرائیور یہ نہیں کہتا کہ گارڈ کام نہیں کرتا، خالی جھنڈی ہلاتا رہتا ہے بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی کام ہی نہیں کرتا، پیچھے کا جھنڈی ہلاتا رہتا۔ اجی اس کی جھنڈی کے اندر بھی بہت کچھ جان رکھی ہوئی ہے بھائی ہے۔ اور وہ کہتا صاحب یہ اسٹیشن ماسٹر تو کرسی ڈالے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو تو فکر ہی نہیں ہے، ہم تو وہاں انجن چلاتے پھرتے یعنی کیا کیا کرتے پھرتے، اسٹیشن ماسٹر صاحب تو یہ کرسی ڈالے بیٹھے رہتے ہیں، جاتے ہی نہیں نکل کر۔ ارے وہ اسٹیشن ماسٹر صاحب بھی بیٹھے بیٹھے بہت کچھ کر رہے ہیں، ٹرین خیریت سے پہنچ رہی ہے، یہ اسٹیشن ماسٹر ہی کا کمال ہے۔ اور یہ پٹری والے دیکھنے والے کیا رات میں گئے وہ دیکھ کے چلے آئے، پھر اپنے کام پہ لگ گئے۔ ان کا کیا ہے کہ عجیب، وہ اگر پٹری نہ دیکھے پوری ٹرین دھس جائے گی، پوری ٹرین گر جائے گی۔ وہ پٹری دیکھنے والا بھی پورے ذمہ دار ہے اور پوری اس کی فکر ہے۔ ایک دوسرے کو اگر ہم کہنے لگے یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو پھر کام گڑبڑ ہو جائے گا۔ سب کام کر رہے ہیں، دین کا کام ہے، سب کی اپنے اپنے ذمہ داریاں ہیں اور علاقے ہیں، ساری چیزیں ہیں، سب مل کر کے ایک دوسرے کی عظمت کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں کہ جو کر رہے ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی نبیوں والا کام، یہ بھی نبیوں والا کام، یہ بھی نبیوں والا کام۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نبیوں والا نہ ہو۔ یتلو علیہم آیاتی، یہ بھی نبیوں والا کام، ویزکیہم، یہ بھی نبیوں والا کام، ویعلمہ الکتاب والحکمہ، یہ بھی نبیوں والا کام۔ یہ اللہ نے نبی کی تمام کاموں کو ذکر کیا ہے۔ جو کر رہا ہے اپنی جگہ پر اللہ نے اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے اس نظام کو چلایا ہے۔ یہ خانقاہ والے بیٹھے رہتے تو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ خانقاہ والے کچھ نہیں کرتے، ویزکیہم، نبیوں والا کام کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک دوسرے کی اگر ہمدردی ہوگی اور ایک دوسرے کی عظمت ہوگی، یہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، ہم کہ وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اختلاف نہیں ہوگا، دین کا کام چلتا رہے گا۔ ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں کر رہے، انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں کر رہے، دونوں کی لڑائی معلوم مسجد ہی ہاتھ سے چلی گئی، ان دونوں کی لڑائی میں مسجد ہی چلی گئی ہے، وہ کام کرنے کی جگہ ہی چھن گئی ہے۔ تو ایسا حالات جو پیدا ہو رہے ہیں وہ ہمارے اختلافات کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسے اختلافات رونما نہیں ہونے چاہیے، ہر ایک کو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ اپنی جگہ پر اعلیٰ کام کر رہے ہیں، افضل کام کر رہے ہیں، اور ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہا گیا حضرت والا کے دو لفظ ہیں کہ ہر ایک دوسرے کا رفیق رہے، فریق نہ رہے، ہر ایک دوسرے کا رفیق رہے، فریق نہ رہے۔ اور دوسرا جملہ یہ ہے حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ کا، یہ نہ کہے یہی کام ہے بلکہ یہ بھی کام ہے۔ اگر یہ کہ یہی کام ہے، مولوی کہنے لگا مدرسہ ہی کام ہے باقی سب بیکار ہے تو بھی غلط، اور وہ کہنے لگے یہی کام ہے یہ مدرسے والے بیکار ہیں، یہ بھی غلط، اور کوئی کہنے لگے خالی خانقاہی کام ہے باقی سب کام غلط ہیں، یہ بھی غلط، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ یہ جملہ جو ہے وہ انشاءاللہ اختلافات سے دور رکھے گا، اور اگر یہی کہنے لگے تو پھر لڑائیاں چالو ہو جائیں، پھر آپس کا اختلاف بڑھتا جائے گا اور قوم کا اس میں نقصان ہوگا، ہمارا بھی نقصان ہوگا، اللہ کے حبیب کے دین کا نقصان ہوگا۔ تو ان تین چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کے اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارا علاقہ سب سے آگے ہوگا، اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا ہے کوئی۔ شیطان کب چاہتا ہے کہ دین کا کام ہو، وہ تو ایسے ہی خیالات ایک دوسرے کے پیچھے ڈالتا رہتا ہے۔ اور میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں پر نہ چلیں، اپنی آنکھوں کی طرف دھیان نہ دیں، اس لیے کہ آنکھ غلط دیکھتی، آنکھ صحیح دیکھتی نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سہارنپور کے علاقے میں ایک صاحب نے اپنا واقعہ میں سنا رہا تھا اسی کو، تو انہوں نے سنانے کے بعد کہا میں ایک واقعہ سنا دوں اپنے یہاں کا، میں سنا دیں۔ تو انہوں نے واقعہ یہ سنایا کہ ہمارے یہاں گاؤں میں ایک محلے میں ایک عورت تھی، نہ اس کا شوہر تھا نہ اس کا بیٹا تھا، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اولاد بھی کوئی نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر کو بڑا مینٹین رکھتی تھی، بڑا سجا بجا کر کے، خوشبوئیں لگا کر، خوشبوئیں لگا سینٹ چھڑکتی رہتی تھی۔ تو سارے عورتوں نے کہا کہ یہ عورت اچھی نہیں معلوم ہے، یہ بھی شوہر نہیں، اولاد نہیں، یہ خوشبوئیں چھڑکتی رہتی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں، لوگ اس کی طرف دیکھیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوتی ہے سفید رنگ کی، یہ کوئی اجنبی آدمی ہے، یہ بھی اس کے یہاں آتا ہے، معاملہ گڑبڑ ہے۔ 3 دن کے بعد دیکھا دوسرے کلر کی کار آ کے کھڑی ہوئی، ارے یہ تو اور معاملہ گڑبڑ ہے۔ یہ ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے کہا، تیسرے، سب نے دیکھا، ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب کی آنکھیں ہو گئی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پورا محلہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ عورت بدکار ہے،
یہ صحیح نہیں، اس کے چال چلن اچھے نہیں۔ ہر شخص کہنے لگے اللہ کا اس کا وقت آ گیا اور اس کا انتقال ہے۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو محلے کی عورتوں نے کہا چلو بھائی نہلا دھلا کر کے یہ ذمہ داری ہماری ہے، چل کر کے کفنا دفنا دیں۔ تو جب لوگ گئے کفنانے دفنانے کے لیے، وہاں باہر مرد بیٹھ گئے، اندر عورتوں نے سارے کام کرنے شروع کیے، تو دیکھا کہ جو کار آیا کرتی تھی سفید رنگ کی وہ آئی، وہ آ گیا، یہی آیا کرتا تھا، بدگمانی ابھی تک۔ وہ اندر السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی کون ہیں آپ؟ کہنے لگے یہ ہم ان کے ڈاکٹر ہیں، ہم ان کا علاج کیا کرتے۔ کیا علاج کرتے؟ کہ ان کے ایک زخم ہو گیا تھا جس میں سے بدبو نکلتی تھی، اور اس کا علاج کرنے کے لیے کرانے کے لیے کسی اسپتال نہیں گئیں، کہیں باہر نہیں گئیں، یہ ہم کو پوری فیس دیتی تھی کہ ہم آ کے گھر پر دیکھ جائیں، مرہم پٹی کر جائیں، لیکن ہم نے اتنے دنوں میں کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا، ہم نے کبھی چہرہ نہیں۔ اور یہ کہتی تھی کہ میں اسپتال وغیرہ کہیں نہیں جاؤں گی، بے پردگی ہوتی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، میں اکیلی ہوں، اس لیے میں بے پردگی کی وجہ سے اسپتال نہیں جاتی، آپ اپنی فیس زیادہ لے لیا کیجئے، گھر ہی پر آ کر ہماری مرہم پٹی کر دیا کیجئے۔ تو ہم ان کی مرہم پٹی کرنے کے لیے آتے تھے، اور ہمارے آنے سے پہلے یہ پورے گھر میں خوشبو چھڑک دیتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو کہیں ہماری بدبو کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، یا کسی گزرنے والے کو ہمارے ہوا کے جھونکے سے اس کی ناک تک کہیں بدبو نہ چلی جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کافی پیسہ یہ خوشبو میں خرچ کر دیتی تھی تاکہ کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ ہو۔ ارے لوگوں کا یہ کیا معاملہ؟ آنکھ کیا دیکھ رہی تھی، لوگ کیا سمجھتے تھے، لوگ کیا کہہ رہے تھے، یہاں تو معاملہ بالکل الٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری گاڑی آئی جو آیا کرتی تھی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کی انتقال کی خبر ملی، میں آپ کون؟ کہا میں وکیل ہوں، اور یہ عورت جو تھی اس کی زمین پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور اس نے ہمارے پاس کہلوایا کہ میں عدالت نہیں جاؤں، کبھی جج کے سامنے، کبھی وکیل کے سامنے، یہ ساری چیزیں بے پردگی کی ہوگی۔ زمین کتنے دن کی ہے، بے پردگی اگر ہو گئی تو پھر اللہ کے یہاں میں کیا جواب دوں گی؟ لہذا میں نے اس لیے اس عورت نے مجھے وکیل کیا اور میرے نام مختار نامہ لکھ دیا کہ یہ ہے مالک وکیل صاحب، اور یہ اپنی آپ جا کر کے لڑائی لڑ لیجئے اور سارے کام کر لیجئے، آپ کو میں مختار بنائے دیتی ہوں اپنی زمین کا، اور آپ ہمارا مقدمہ لڑ لیجئے اور زمین ہماری وہاں سے نکل جائے۔ تو ناجائز لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور اس عورت کی شکل میں نے آج تک نہیں، یہ اللہ کی ولیہ۔ اب تو لوگ رونے لگے، کیا ماجرا، ہم لوگ کیا کہتے تھے، کیا سوچتے تھے، کیا دیکھتے تھے، ہمیں نظر کیا آتا تھا، اور یہاں ہو کیا ہے؟ تو معاملہ بالکل برعکس، جس کو ہم لوگ فاحشہ کہہ رہے ہیں وہ اس کا کمال ہے، وہ اس کی اللہ کے یہاں مقبولیت ہے۔ یہ کس انداز کی عورت تھی، کسی نے اس کو پہچانے، کسی نے اس کو پہچانے؟ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کا فیصلہ کرنا کہ ارے صاحب یہ مولوی صاحب ایسے، یہ فلانے ایسے، یہ فلانے ایسے، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے، اور اسی سے ساری عمارت ڈھہ جاتی، ساری عمارت ڈھہ۔ آنکھوں کے دھوکے میں نہ، آنکھ جو دیکھ رہی ہے غلط دیکھ، ہم یہ کہیں آگے غلط دیکھ، صحیح نہیں دیکھ، ہم دوسرے کو اچھا سمجھتے رہیں، ہر شخص ہم سے اچھا ہے، ہر شخص ہم سے اچھا ہے، ہر شخص ہم سے اچھا ہے، ہم سے زیادہ کام کر رہا ہے، یہ ہم سے زیادہ کام کر رہا ہے۔ اگر ان خیالات کو لے کر اپنی آنکھوں کی اس دھوکے کو ختم کر کے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی چوک نہیں ہے، کبھی بھی دھوکہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو، یہ مت کہو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو دیکھا ہے غلط دیکھا، جو دیکھا ہے غلط، اپنی آنکھوں کو غلط بدل۔ حسن ظن کا سوال نہیں ہوگا، بدظنی کا سوال ہوگا۔ حسن ظن پر کوئی سوال نہیں ہوگا اللہ کہ تم نے اچھا گمان کیوں رکھا تھا، برے گمان پر سوال ہوگا کہ تم نے جو ہے ارے صاحب مولوی لوگ تو کھائے جا رہے ہیں، ارے صاحب مولوی لوگ تو یہ کر رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے، تنخواہ تھوڑی سی ہے، یہ کاروں میں گھوم رہے ہیں، یا جو ہے کپڑے اچھے اچھے پہن رہے ہیں، یہ سب چیز شیطان بیچ میں لاتا رہتا ہے، اور اس سے ساری عاقبت خراب ہوتی ہے، کسی کو نہیں۔ ارے صاحب یہ تو بلڈنگ پہ بلڈنگ بنائے چلے جا رہے ہیں، ہمارے محلے کے یہ صاحب یہ پتہ نہیں کہاں سے لا رہے ہیں، نمبر 2 کی آمدنی ہو رہی،
یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نمبر 2 نمبر 3 ہمیں کیا پڑی ہم نمبر 2 نمبر 3 کرنے لگے؟ ارے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ ان کو اور ترقی کریں، اللہ ان کو اور زیادہ ترقی ملے، یا اور زیادہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ جس کی مکان بنتا دیکھو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لو، اللہ اس کا اور اچھا مکان بنوا دے، جلدی بنوا دے۔ تو اگر دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو کوئی بھی، اور اگر ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ صاحب یہ تو کرتے تو تھوڑا سا کام ہے، اور صاحب یہ تو پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کار پہ کار خریدے چلے جا رہے ہیں، مکان بنوائے چلے جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں ہم کو ہلاک کر رہی ہیں، ہم کو بہت پیچھے لے جا رہی ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسن ظن رکھنے کی اور بدظنی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنا نام بلند کرنے کے بجائے اللہ کا نام بلند کرنے والا ہم کو بنا دے۔ ہمارا نام کچھ نہیں ہے، یہ نام تو بھی 2 منٹ میں چھن جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چاہتا ہوں ایسے بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے ہیں مزاروں کے اوپر، 9 گنبد بنے ہوئے ہیں، پوچھتا ہوں بوڑھوں سے پوچھتا ہوں یہ کس کا مزار ہے، کہ پتہ ہی نہیں کس کا، پتہ ہی نہیں کس کا، لاکھوں روپے خرچ کر کے مزار پر خرچ کر دیے، پتہ ہی نہیں کس کا ہے۔ کون یاد رکھے گا ہم کو، کون پوچھے گا ہم کو؟ اس لیے اپنے نام کی فکر نہیں، اللہ رہے نام اللہ کا، باقی سب فنا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھ کر اور اسی کی فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔